آج ماہ سفر کی 2 اور 3 تاریخ کو پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو یا پھر پہلے ہفتے کے دن پڑھ لو۔ جو بندہ بھی ماہ سفر المظفر کے مہینے میں پہلے جمعے یا پہلے ہفتے کو دولت کا یہ خاص وظیفہ، جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ بندہ عمل پڑھ لے گا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ لیکن اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھنا ایک مٹھی چاول کے ساتھ ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیں یا چینی کے دانے لے لیں یا باجرہ لے لیں، اس پر یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر پرندوں کو ڈال دیں۔ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت حاصل کرنے کا سب سے بڑا، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ تسبیح، وہ عمل، وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگیں گے۔ اللہ والوں، کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ یہ دولت کا اتنا بڑا اور تیز ترین وظیفہ ہے۔ دوستوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے، اور یہ آپ یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی قدر و قیمت کچھ زیادہ ہے باقیوں کی بانسبت۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ چاہو تو سفر کے پہلے جمعے کے دن پڑھ لو یا پھر پہلے ہفتے کو پڑھ لو۔ 48 گھنٹوں کا وقت آپ کے پاس ہے۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی، آپ کی لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لیں۔ خدا را یہ تسبیح آپ لوگوں نے ساتھ میں ایک آیت بھی پڑھنی ہے، ایک آیت بھی پڑھنی ہے، اور یہ آیت رب العالمین کی سب سے لاڈلی آیت ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں، یہ اللہ پاک کی سب سے لاڈلی آیت ہے۔ اور آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ پر دولت عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ یعنی آج کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو شب جمعہ ہے نا، جو پہلا جمعہ آیا ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے اللہ پاک کی شان کریمی ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہونا تو اللہ پاک ان تمام کی تمام حاجتوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا اپنے فضل سے۔ کیونکہ اللہ والوں، جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تسبیح وہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی تسبیح ہے۔ اور یہ تسبیح اللہ والوں اتنی تیر و ہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور آسانیاں سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس اس کو ایک آیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ لوگوں نے پہلے جمعے کو یا پہلے ہفتے کو ہے، کیونکہ جب بھی ماہ سفر المظفر کے مہینے میں پہلے جمعے کا دن یا پہلے ہفتے کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے کیونکہ اللہ والوں ایک آیت بھی پڑھنی ہے نا، اور یہ آیت رب کی لاڈلی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمارا رزق اللہ پاک کھول دیتا ہے، یعنی ہماری ناممکن حاجتیں، ایک روایت میں آیا کہ 80,000 حاجتیں ہونا تو وہ بھی اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، ہماری تو 1-2 حاجتیں ہی ہوتی ہیں،
اللہ پاک پریشانی دور کر دے، پیسوں کا مسئلہ حل کر دے تو ہماری زندگی خود بخود ٹریک پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ والو یہ ماہ سفر المظفر کی چاہو تو 2 تاریخ کو پڑھ لو یا 3 کو پڑھ لو۔ 2 کو پڑھو گے فائدہ یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ پہلا جمعہ ہے جس دن 1 لاکھ مانگو تو 70 لاکھ ملتے ہیں۔ تو اللہ والو اس دن نبی پاک پر درود بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص بھی روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ 100 بار پڑھے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 200 بار پڑھے تو 200 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت ملتی ہیں کہ اس دن جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک خود ہمارا درود پاک پڑھنا سماعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہمیں احادیثیں ملتی ہیں جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہننا چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، اگر نئے کے پیسے نہ ہوں تو کم سے کم دھو کر تو لباس پہنے، اور اس دن غسل بھی لازمی کریں، ناخن تراشیں، زیر ناف بال کاٹیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جیسے بالوں میں تیل ڈالنا اللہ والوں، اور مسجد کا رخ سب سے پہلے کرنا، اور جو بندہ پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اونٹ ذبح، اونٹ کو نہر کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جو اس کے بعد ہوتا ہے پھر بیل، پھر بکری، پھر مینڈا، اسی طریقے سے جو ہے مرغی، پھر انڈا، یہ ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے جائیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ کوشش کرا کریں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کھڑے ہو کے ہی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والوں یہ تسبیح میری بہنوں کے لیے بھی ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ پریشان ہیں، سسرال میں کام بہت کرنا پڑتا ہے، عزت نہیں ملتی، مقام اور مرتبہ ان کا کم ہو رہا ہے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں پریشان نہیں ہو، رب العالمین جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو آج یہ تسبیح، یہ عمل ماہ سفر المظفر کی چاہے تو 2 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 3 تاریخ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں اللہ رب العالمین ظاہر فرما دیں گے۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ سفر المظفر کا بہت بڑا وظیفہ ہے، 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے تب بھی پڑھ لیں، اتنا زیادہ یہ تیر بہدف عمل ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 2 اور 3 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں،
बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं, सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी, हर बंदे की मुसीबत अलग अलग है। लेकिन आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा मेरा जो बहन भाई भी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएंगे। और ये वो नजर करम होगी जो हमेशा के लिए होगी। तो इसलिए ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, बे औलाद साहिब औलाद होना चाहते हैं तो पढ़ लें, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। तमाम मसलों का हल आज इस तस्बीह के अंदर छुपा हुआ है। चाहे तो सफर की 2 तारीख को पढ़ लें, चाहे तो 3 तारीख को पढ़ लें, पहले जुम्मे को पढ़ लें, पहले हफ्ते को पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बस अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, अगर एक मुट्ठी चावल या चीनी ले लेंगे तो ये आपका वजीफा और ज्यादा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। अगर चीनी या चावल ना हो तो कुछ रकम अल्लाह की राह में सदका जरूर कर देना। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाहु अकबर का वजीफा पढ़ना है।
اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا، تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو، آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں، اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ والو یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ والوں یہ یقین کریں اس پوری ویڈیو کی جو ویڈیو بنائی ہے نا، پورا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور نبی پاک جب بھی کوئی عمل بتاتے ہیں تو اس میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ چاہے تو دیکھیں ماہ سفر کی 2 تاریخ کو پڑھ لیں، 3 کو پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ پہلے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، رات موجود ہے، دن موجود ہے، کبھی بھی پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ہفتے کا دن پورا موجود ہے، رات موجود ہے، جب دل کرے جب موقع ملے آپ اس تسبیح اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف آپ نے 129 مرتبہ، دیکھیں جو تعداد ہے نہ 128 ہو نہ 130 ہو، 129 بار ہی ماہ سفر کی 2 تاریخ کو پڑھ لیں یا 3 تاریخ کو پڑھ لیں، 129 بار ہی آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پہ پھونک مار دیں، دم کر دیں، صدقے کے لیے اگر رکھا ہے کچھ تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں ماہ سفر المظفر کی 2 اور 3 تاریخ کا خاص وظیفہ ہے۔ پہلے تو دیکھیں جس پہ دم کرے نا پانی پہ، وہ پانی آپ لوگ پی لیں تاکہ وظیفے کی روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے اور آپ کے جسم میں کوئی جراثیم ہے یا نظر بد جادو جنات ہے وہ سب جل کر راکھ ہو جائے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے دیکھیں اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو، اگر چاول رکھے ہیں تو ان کو ابال لیں اور پھر چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صدقہ آپ لوگوں نے مطلب باجرے کا کرا ہے تو وہ بھی آپ لوگ پرندوں کو ڈال دیں، یا چینی ہے تو پھر وہ چیٹیوں کو ڈال دیں۔ اس طریقے سے یہ آپ لوگ اللہ والوں آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ والوں ایک بات سمجھیں، اب دیکھیں سب کچھ کر لیا آپ لوگوں نے، محنت کر لی، اب دیکھیں دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک کے ہمیں قریب لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ والوں رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ والوں چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر اللہ والوں آپ لوگوں نے یہ عمل ماہ سفر کی 2 یا 3 تاریخ کو نہیں پڑھ پائے تو بعد میں پڑھ لیجئے گا، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، چھوڑیے گا نہیں، انشاءاللہ فائدے اور برکتیں آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔